دیا کمر کو نور کلی کو نخار تو نے دیا کمر کو نور کلی کو نخار تو نے دیا اور کسی کو درد کسی کو درد کسی کو قرار تو نے دیا جسے دیا میرے پروردگار تو نے دیا جسے دیا میرے پروردگار تو نے دیا۔ اب نعت شریف میں نے پیش کرنی ہے، الحمدللہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ شاعر نے میں جن کے ساتھ یہاں تشریف لایا ہوں الحمدللہ والد صاحب کے بہت ہی دیرینہ ساتھی، تقریباً 40 سال کے رفیق سفر جناب صوفی خلیل الرحمان شاہ صاحب حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے، والد صاحب کے ساتھ بھی وہ رفیق سفر رہے ہیں اور ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی جہاں جانا ہوتا ہے وہ کرم فرماتے ہیں۔ تو ان کی فرمائش پہ ایک کلام میں نے کہا تھا جس طرح کا ماحول ہوگا سرکار میں دیکھوں گا تو یہ ماحول مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سوائے صرف ایک ماشاءاللہ کیمرہ مین کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، تو شاعر نے اس میں بیٹھنے کا ذکر کیا ہے، شاعر نے بیٹھنے کا ذکر کیا ہے تو آپ سماعت فرمائیں۔ شاعر نے کہا کرم نوازی کا کہ بیٹھے بیٹھے کہ بیٹھے بیٹھے کہ بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا کہ بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا 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 سبز گنبد کا نظارہ ہو گیا سبز گنبد کا نظارہ ہو گیا سبز گنبد کا نظارہ ہو گیا۔ کرم کی بات کی ہے شاعر نے، کرم کی بات کی ہے کہ کر لیا اللہ نے اس کو پسند کہ کر لیا اللہ نے اس کو پسند جو میرے آقا کا پیارا ہو گیا جو میرے آقا کا پیارا ہو گیا جو میرے آقا کا پیارا ہو گیا جو میرے آقا کا پیارا ہو گیا۔ تیسرا شعر چاند دو ٹکڑے ہوا سورج پھیرا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا سورج پھیرا ان کی انگلی کا اشارہ ہو ان کی انگلی کا اشارہ ہو گیا ان کی انگلی کا اشارہ ہو گیا ان کی انگلی اشارہ ہو گیا
جناب میری خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ جناب شہزاد حنیف مدنی صاحب کے سامنے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں، تو چھوٹا شعر میں پیش کر رہا ہوں. شاعر نے نعت خوانوں کا ذکر کیا، کہا کہ زندگی بھر نعت میں پڑھتا رہا، کہ زندگی بھر نعت میں پڑھتا رہا، میری بخشش کا سہارا ہو گیا، میری بخشش کا سہارا ہو گیا، میری کا سہارا ہو گیا. اور پانچواں شعر، کیا بات. والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کی مجبوری ہے پانچواں شعر. اب مجبوری تو میری بھی ہے لیکن میری ضرورت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس ذکر سے تمام عمر منسوب رکھے. شاعر نے پانچواں شعر لکھا، سہارا مل گیا. شاعر نے کہا کہ مل گیا صدقہ ہمیں حسنین کا، کہ مل گیا صدقہ ہمیں حسنین کا، زندگی بھر کا گزارا ہو گیا، زندگی بھر کا گزارا ہو گیا، زندگی بھر کا گزارا ہو گیا. بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا، سبز گنبد کا نظارہ ہو گیا. اب ایک نعت شریف سماعت فرمایا. آپ والد صاحب کی پڑھی بھی مشہور زمانہ کلام ہے لیکن ہے پنجابی میں، تو میرے لیے امتحان ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرما دیجیے گا. اور امید ہے آپ نے سنی ہوگی تو میرے ساتھ کوشش کیجیے گا اگر آپ کا دل اجازت دے. شاعر نے کہا، اور پھر اس کے بعد صرف 1 منٹ کا بد پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. شاعر نے کہا، پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ بیڑا محمد والا، کہ بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں، بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا. زر نہیں ہوں میرے پلے، میرا کوئی بس نہ چلے، زر نہیں ہوں میرے پلے، میرا کوئی بس نہ چلے. سونے گل نل لالے میں اوگن ہاریاں، سونے گل نل لالے میں اوگن ہاریاں، سونے گل نل لالے میں اوگن ہاریاں، جس نے جانا کر لو یا، جس نے مدینے جانا.
شالا شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا چھوٹے شیر کی معذرت وہ پھر آیا پانچواں شیر شاعر نے کہا کہ آبے زمزم میں پیوا او تھے میں مرا تے جیوا آبے زمزم میں پیوا او تھے میں مرا تے جیوا صدقہ نواسیاں دا صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں صدقہ نواسیاں دا سن میریاں زاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں آخر میں منقبت کے چند اشعار کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور حضرت بھی تشریف فرما ہے تو ان میرے بعد بھائی جان نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی ہے تو آخر میں جناب عابد خیال کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک منقبت کے چند اشعار شاعر نے مولا علی کے چاہنے والوں کا ذکر کیا ہے کیا بات شاعر نے اور جس طرح کی ہم سرکار کی محفل میں موجود ہیں یہیں کا ذکر کیا ہے اس شاعر نے کہا کہ جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے مولا علی کے چاہنے والے کہ جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا عجیب رنگ میں شاعر نے لکھا ہے امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے شاعر نے کہا کہ علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا کہ علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا زبان بولی تو چہرہ ضرور بولے گا زبان کے علی کا بغض
چھپائے سے چھپ نہیں سکتا بات ہے علی کا بغض چھپائے سے چھپ نہیں سکتا زبان بولی تو چہرہ ضرور بولے گا. نعرہ حیدری. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مل کے بولے, ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری حیدری حیدری. بولی تو چہرہ ضرور بولے گا. ضرور بولے گا. زبان بولی تو چہرہ ضرور بولے گا. آخری دو شعر اسی طرح آپ کو امید ہے غور سے سماعت فرمائیں گے کہ علی کا ہمارے اور آپ کے لیے علی کا چاہنے والا منافقوں کے خلاف کہ علی کا چاہنے والا منافقوں کے خلاف خاموش رہ نہیں سکتا ضرور بولے گا. خاموش رہ نہیں سکتا ضرور بولے گا. خاموش رہ نہیں سکتا ضرور بولے گا. علی کا چاہنے والا منافقوں کے خلاف خاموش رہ نہیں سکتا ضرور بولے گا. ضرور بولے گا. ایک شعر کی اور اجازت دے دیں. دو شعر کی میں نے آپ کہا تھا تو ایک رہ گیا تھا, تو ایک مزید میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شاعر نے کہا کہ علی کے نام پہ چھپ جائیں مسجدیں لیکن کہ علی کے نام پہ چھپ جائیں مسجدیں لیکن نشان خانہ کعبہ جیے آپ. نعرہ حیدری. اے نور ازل صاحب کن سر الہی, سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے. کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت آنا بھی علی ہے, تیرا جانا بھی علی ہے. ضرور بولے گا. شان خانہ کعبہ ضرور بولے گا. اب بڑی توجہ سے آخری شعر بڑی غور سے سننا ہے آپ نے. شاعر نے بہت بڑے عاشق کا ذکر کیا ہے, لیکن دوسرے مصرے پہ جو اب تک نہیں بولا ہے وہ کوشش کرے کہ تھوڑی سی توجہ کر لے. شاعر نے کہا زبان میسم تمار کی قسم دے دو کہ زبان میسم تمار کی قسم دے دو علی کے نام پہ گنگا